السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، ہمارا سیگمنٹ فلم، کتاب اور لوگ، اور آج ہم ایک کتاب کا تذکرہ کریں گے جس کا نام ہے تجھ کے نادری. ہم اس کتاب کے دو جیتے جاگتے کرداروں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ایک ہے اس کا مصنف نادر شاہ فشار، بڑا مشہور ایرانی بادشاہ جو ہمیشہ آئیڈلائز کیا کرتا تھا چنگیز اور تیمور کو. اسے ایران کا نیپولین اور الیگزینڈر بھی کہتے ہیں. اس کے کریڈٹ میں سب سے عام بات یہ ہے کہ اس نے منتشر ایرانی قوم کو یونیفائی کیا. ارمینیا سے لے کر عمان تک اس نے ایرانی سلطنت کو قائم کیا. یہ تھا تو بہت بہادر اور دلیر، لیکن موسٹلی نیگیٹو چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. اس نے ڈکیتی بھی کی، اس نے رازنی بھی کی، اوائل عمری میں اس نے قتل تک جیسے گھناؤنے جرائم بھی کیے. یہ 1698 ایران میں پیدا ہوا. 50 سال سے پہلے یہ دنیا سے فارغ ہو گیا. اس دوران اس نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجائی. 1739 میں ہندوستان پر حملہ کیا. اس وقت محمد شاہ کی حکمرانی تھی، محمد شاہ المعروف محمد شاہ رنگیلا. محمد شاہ رنگیلا کو بھی آج ہم نے بلا رکھا ہے. اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس طرح بیچارہ سایہ شمشیر میں بیٹھا اپنے دن پورے کرتا رہا. ان دونوں کی موت بڑی دردناک تھی. اس شخص نے ہندوستان پر قبضے کے دوران 30,000 لوگ تحت کیے. محمد شاہ رنگیلا کو چھوڑ دیا، لیکن وہ شراب نوشی کی وجہ سے دنیا سے فارغ ہو گیا. اس کو اس کے محافظ دستے نے قتل کر دیا، جس کے پیچھے ٹرائبل وجوہات تھی. نادر شاہ کی حکومت تقریباً 11 سال تھی اور محمد شاہ کی حکومت 28 سال. یہ مغل ڈائنیسٹی کا 12واں شہنشاہ تھا اور دنیا کے ناکام اور فضول ترین حکمرانوں میں شاید جو ٹاپ رینکنگ 3 ہے ان میں سے ایک موصوف کا نام. یہ عجیب و غریب عادتوں کا مالک تھا. یہ بیٹھے بیٹھے خام خواہ رونا شروع کر دیتا. ہر بڑے شراب نوش کی طرح اس کے اوپر بالکل ٹرسٹ نہیں کرتے تھے لوگ. نشے کی حالت میں یہ کسی کو وزیر بناتا، حالات ٹھیک ہونے پر اس کو گھر واپس بھیج دیتا. جب دل چاہتا پوری جیل کے قیدیوں کو رہا کر دیتا. صبح خیال آتا کہ میں نے کیا کیا، سب کو واپس بلا لیا جاتا اور اس کام پر ٹھیک ٹھاک پیسے خرچ ہوتے تھے. زیادہ تر ایٹمیں کرتا رہتا، یعنی برہنہ سٹارک نیکڈ دربار میں آ جاتا. یہ ایٹم نہیں سر، یہ بھی اس کی آئٹم ہی تھی. اور اس کا پھر یہ اصرار ہوا کرتا تھا کہ چونکہ میں بادشاہ شہنشاہ ہند برہنہ دربار میں آیا تو تم بھی سب کے سب لباس سے آزاد ہو جاؤ. ہر وقت جھروکے میں بیٹھا نظارے کرتا رہتا، یعنی پونڈی کرتا رہتا. جی مینا بازار، عورتوں کا مینا بازار لگاتا، خود عورت بن کے ان کے اندر گھل مل جاتا. یہ بادشاہ تھوڑا خسرا بھی اور خواجہ سرا اس کے فیورٹ فرینڈز ہوتے تھے. ہر وقت یا ہاتھ میں حکے کی ناڑ رکھتا یا پالتو سانپ اپنے پاس رکھ کے بیٹھے رہتا. اچھا تو یہ کیا گال ہے، تو آگے ڈو بندے کی تو سڈے ایسا تو نہ تو کہہ نہیں آئے. یہ بھی بادشاہ ہی ہے جی. اس کو بھی بادشاہ ہی سمجھو. یہ محل سرا میں ہوتا تھا. یہ بادشاہ کی پیغام رسانی عام طور پہ، بلکہ اس کے رکے ادھر ادھر پہنچایا کرتا. بے لفظ ہیں جی، گندی گال ہے بھائی. اچھا مینو یہ دس دو، میرے نال آیا یا دلال آیا؟ یہ اس کے ساتھ تھا. تم تو یہاں آئے تھے صرف کوہ نور چرانے، تخت طاؤس چرانے اور دریائے نور یہ چرا کر تم یہاں سے بھاگ گئے. اچھا تسی من کو چور جا پینٹ کر دیتا ہے. تم تھے ڈکیت تھے، چور تھے، لیکن اس کی جو اس کی خوبیوں سے انکار نہیں. دیکھیں خوبیاں تھی تو انتہائی غریب آدمی ہونے کے باوجود ہندوستان پر چڑھ دوڑا اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کو تاخت و تاراج کرتا ہوا، ہر چیز چھین کر لے آیا. یہ تو قسمت بری تھی اس بیچارے کی کہ ان ساری چیزوں کو ہضم نہیں کر سکا. یہ ملٹری جینیس مشہور تھا. کہتے ہیں کہ ایران میں 2 ہی ملٹری جینیس پیدا ہوئے. ایک سائرس دی گریٹ، جسے سکندر ذوالقرنین کہتے ہیں، بہت بڑی برگزیدہ شخصیت. اور دوسرا یہ، اس نے ماڈرن وار فیئر میں بڑا نام کمایا، لیکن بدنصیبی اس کی یہ رہی کہ اس نے سوویت یونین کی طرح اپنا کھلارا اتنا کر لیا تھا
اپنے آپ کو ایکسپینڈ اتنا کر دیا کہ جنگ و جدل کے اوپر اٹھنے والے اخراجات آپ کی ریونیو سے بہت تجاوز کر. ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਘਟਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਂਸ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ یہ ڈانس بھی کیا کرتا تھا. डांस तो एडा सोहना करे मैं डांस नहीं सकती यकीन करो मैं तो कुछ ही कह नहीं تم بھی ڈانسر. हल्का बल्कि मैं कर गिंदा ना ਪਹਿਲੇ ਰੰਗੀਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. نادر شاہ کی ایک اور وجہ شہرت تھی کہ دیگر ظالم بادشاہوں کی طرح جو بڑے ہارڈ لائنرز ہوتے تھے بغاوتیں کچلنے کے بعد یہ کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتا تھا. اچھا سارے ظلم تو ہی کیتے ہیں. جی جی. میں کو کرسی دیو ਅਸਲ ਤੇਰੇ ਨਾਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਖਤੇ ਤਾਉਸ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ہاں جی. ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਾਏ ਸਨ نہیں نہیں نہیں, انڈیا میں پھر سے ایک جعلی سا تخت طاؤس بنایا گیا. اصلی تخت طاؤس تو شاہ جہان نے بنوایا تھا اور آپ حیران ہوں گے سن کر کہ تاج محل سے دگنے اخراجات اس پر آئے تھے. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ہوئی بہت ٹھیک ہوئی, ایسی ٹھیک ہوئی. اچھا کوہ نور بھی چھن گیا لیکن اس کے کام بھی نہیں آ سکا کیونکہ وہاں اس کے ایک مصاحب نے چرا کے وہاں سے بھاگا, افغانستان داخل ہوا. افغانستان سے اس کی بدنصیبی کہ وہ ایک تاجر کے پاس بیچنے کابل سے پشاور آیا اور یہاں پر آ کے دھر لیا گیا. اب پروٹیکشن کے عوض اس نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو تحفے میں دے دیا کیونکہ اس وقت حکومت اس علاقے پر پنجاب پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تھی اور پشاور اس وقت اسی کے زیر نگین تھا. چنانچہ اس نے اس کی جان بخشی کی, اس کو امان فراہم کی, لیکن مفت میں آپ کو پتا حکمران کچھ نہیں دیا کرتے. اس نے اس سے کوہ نور ہتھیا لیا اور پھر اسی نفاست کے ساتھ وہی کوہ نور اس کے بیٹے سے ملکہ برطانیہ نے ہتھیا لیا. ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਮਲਕਾ ਨਿਕਲੀ ملکہ نکلی. دیکھیں آج بھی اسی کے زیر تصرف ہے, اس کے تاج میں ہے اور اس کے تاج میں تقریباً 3/4 ہے, باقی حصہ نکال دیا گیا تھا. ਬਾਕੀ ਮਲਕਾ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ نہیں وہ سائز بڑا ہو رہا تھا اس کا. ਮਲਕਾ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ. اچھا اٹھی 2 منٹ میں کو باون دے کھڑا تو ٹھیک. محمد شاہ کے دور میں اردو زبان نے بہت ترقی کی. اچھا کچھ میں ہی ساری زندگی کیتا ہی میں کھڑوتا رہ گیا. تم موٹے بہت. نہیں تاریخ ہے سارے نام ہے ہاں تمہارا نام بھی ہے. تو 150 سارے بارے چ تاریخ میں تمہارا نام موٹے حروف میں لکھا گیا ایک جلی حروف ہوتا ہے, ایک موٹے حروف. اچھا میری گال سنے بھانٹ پڑا نہ کر میری گال دا جواب میں تاریخ ہے سارا نام ہے. تاریخ میں تم لوگوں کی حکمرانی رہی ہے. بابل و نینوا کی تہذیب پڑھ کر دیکھو, تمہاری حکومتیں ہوتی تھی, بادشاہ ہوتے تھے خواجہ سرا. اچھا جی یہ یہاں سے تقریباً 70 کروڑ مالیت کی چیزیں لوٹ کر ایران گیا اور 3 سال کے لیے اس نے ٹیکس سے چھوٹ دے دی. ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ. اس نے یہ چونکہ چنگیز سے بہت امپریس تھا, اس کے خاندان کی ایک دوشیزہ کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے کو شادی کرنے پر مجبور کیا. تو جب اس نے انکار کر دیا تو موصوف نے خود شادی کر لی. ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ. ਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਰਲਾ ਹੈ یہ تو 28 سال اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہا. یہ گھنگرو پہن کر دربار میں آیا کرتا تھا. ਅਸਲ ਡਾਂਸਰ ਸੀ. سر اس رنگیلے دیاں بیویاں کہ نہیں سن؟ اس کی ازدواج جو تھی وہ تو تھی 3 لیکن اس کے حرم میں تقریباً 500 لونڈیاں تھیں. ایک گروپ دبئی بھیجتا میرے تے نے بہت ٹرائیں کیتے نے میں تے ہتھے نہیں چڑی میں کہ بھال لگے سے. تم یہ بتاؤ اپنے 28 سالہ دور میں ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 333 ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ. اچھا جی اس کا دور حکومت 28 سال ہے محمد شاہ رنگیلا کا, اور اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو نواز شریف صاحب کی حکومت بھی تقریباً 28 سال پر محیط ہے. ਉਹ ਵੀ ਰੰਗੀਲੇ ਹੀ ਆ. نواز شریف اور ان دونوں میں اگر کوئی قدر مشترک ہے تو وہ یہ کہ دونوں بڑے نجوم پسند تھے, نجومیوں کو پسند کیا کرتے, قسمت کا حال بتانے والوں کے پاس اکثر جایا کرتے تھے. اچھا نواز شریف بھی اور آصف زرداری بھی. اچھا کوئی دل نشین الگال کرو تا. اس کا نام جی دل نشیں ہے. حالانکہ یہ نام ہل نشیں ہونا چاہیے سی سر. ہل نشین کون سی؟ سانگلا ہل سر. ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿਲਨਸ਼ੀ ਬੂਟਾ. ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਗੱਲ
آپ کی خاص گل یہ ہو سکتی ہے کہ شاید دنیا میں آپ واحد حکمران تھے جنہوں نے اپنے ایک فیورٹ گھوڑے کو وزیر مقرر کر دیا کہ یہ ہندوستان کا وزیر ہے. کہڑے بیوقوفی میں ذرا ادھر آ جاؤں. اچھا ہوں میرے کو پتہ لگے دوویں بندے جڑے ٹھیک کہ نہیں. ہیلو جی. اچھا وہ فٹافٹ کیا جی. اچھا ہاتھیوں کی لڑائی دیکھنے کا بڑا شوقین تھا یہ. اچھا یہ تو ہوں تک کوئی کم چنگا تسی دسیا نہیں ہے. تیرے تو سارے چنگے ہیں. لیکن میں بادشاہ تک کیتی ہے نا. انہیں 28 سال کی جیتے ہیں 11 سال کی تھی ڈوب تو مار نہیں میں دل نشی کہ ان چھڑ کے میرے کو لا جا. صدقے قتل تھی مجھے تیرے کو لا کے. لو میں خود سے کچھ نہیں آتا. اچھا تو بڑا کھلتا پہ تو کہ ہے. اچھا نوکری ہے. اچھا دل نشیں آفتہ سر بھی بادشاہ ہی سمجھ رہے ہیں. اس کا اصلی نام ناصر الدین محمد شاہ تھا. تمہیں سانپ کیوں اتنا فیسینیٹ کرتا تھا؟ باجی غلطی ہوگی معافی دے دو. یہ معافی مانگ مانگ بچتا رہے. اچھا یار ساری باتیں چھوڑو. باقی یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ بادشاہ تو چھوڑا ہی نہیں کرتے اپنے مد مخالف کو. تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ جتنے تم سفاک تھے تم نے اسے چھوڑا کیسے؟ میں چلے تو دربار چ گیا نا. ایک کو ننگا بیٹھا ہے میرا ہاسا چھوٹ پیا. میں مڑ کے لڑنا سی. Kodin Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Kodin Hazrat ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوطہ اور آج ہم آپ کو لیے چلیں گے جکارتا. جکارتا انڈونیشیا کا سب سے بڑا شہر اور وہاں کا کیپٹل ہے. یہ جاوا آئیلینڈز جزائر جاوا کے نارتھ ایسٹ یعنی شمال مشرق میں واقع ہے. اتفاق سے اس شہر کا نام 4 مرتبہ تبدیل ہوا. اس شہر کی لاتعداد خصوصیات ہیں جن میں سے ایک یہ کہ عین شہر کے بیچ میں 13 دریا گزرتے ہیں اور سب سے اہم دریا سیلیوانگ ریور ہے. سیلیوانگ ریور شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. یہ قدرے بڑا دریا ہے. باقی اس کی ٹریبیوٹریز ہیں چھوٹی چھوٹی. اس شہر کا موسم انتہائی فضول ہے. ہر وقت یہاں پر حبس رہتی ہے, گرمی رہتی ہے اور ٹریفک جیمز یہاں کی پہچان ہے. یہاں کے ٹریفک جیمز کی بنیادی وجہ بارش ہے اور بارش کس طرح ٹریفک جیم کا باعث بنتی ہے یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ جو ہی بارش شروع ہوتی ہے آدھا شہر انڈر پاسز کے نیچے گھس جاتا ہے. اب انڈر پاسز کے نیچے جب آپ گھسیں گے مین ٹریفک لائنز ہوتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں, پورا شہر چوک کر جاتا ہے. اور بارش کے دوران ایک اور دلچسپ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے چھتریاں کرائے پہ دیتے ہیں. واہ واہ. یعنی کہ تو مین بزنس بارش ہی ہے. یار مین بزنس میں نے کب کہا؟ پہاڑوں اتنے چلا جائے تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہونا. کیوں؟ یہ ناپ دی کسی کو چھتری نہیں ہونی اور نہ ہی انڈر پاس جا سکتا ہے کیونکہ بڑا دینے انہوں نے پاس پہاڑ دے رہے سارا. افاقہ ہو گیا تھوڑی طبیعت میں. لیکن سر موسم کیوں خراب ہے, کی وجہ ہے؟ میں نے ابھی بتایا سو رہے تھے تو ہیومیڈیٹی رہتی ہے, سارا دن پسینے میں شرابور رہتے ہیں لوگ. یعنی گندا جہاں شہر ہے. ایک دن میں ہر شہری کم از کم 4 مرتبہ نہاتا ہے. ایٹے میلے لوگ نے. میلے نہیں ہے, پسینہ بہت آتا ہے. یہاں پر 50 سے زائد میوزیمز ہیں جن میں سب سے مشہور جکارتا میوزیم آف ہسٹری ہے. اتوار چھٹی کا دن ہے اور اس کے ساتھ دلچسپی یہ منسوب ہے کہ اس دن آپ ڈاؤن ٹاؤن میں گاڑی نہیں لا سکتے. آپ اپنی گاڑی باہر پارک کریں گے. یہ کار فری ڈے کہلاتا ہے. کیا شاندار دن ہوگا. میں تو کہتا ہوں آپ جب بھی جائیں اتوار والے دن ہی جائیے گا. اپنی گاڑی لے جائیں نہ لے جائیں چھتری ضرور لے جائیں. یہاں پر ایک اور شہری روایت ہے بڑی مشہور کہ عیدین پر آپ اپنے ملازمین کو لازماً چھٹی دیتے ہیں. نہیں تو چپیڑا بھی مار رہا ہے. یہاں پر دنیا کا سب سے بڑا وزنی پھول پایا جاتا ہے جس کا نام ریفلیزیا ہے اور اس کا وزن آپ حیران ہوں گے 7 سے 10 کلو تک ہے. سر یہ تو پھول تقریباً آڑو جیسا ہی ہے. ظاہر ہے پھول ہوگا تو میرے جیسے ہی ہوگا نا جی. اسے یہ نہیں پتا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا پھول ہی نہیں, اس کی وجہ شہرت اور ہے. کیا سر؟ اور یہ دیگر پھولوں کے برعکس بدبو چھوڑتا ہے. کیونکہ ایک پھول چکوڑا سوٹ دے. اور اس کی سڑانڈ ہے باقاعدہ, اور پتہ کس جیسی, جیسے کچھ سڑا ہوا گوشت ہوتا ہے. یہ تو روٹیاں بھی ہون گی.
जकार्ता का सबसे मशहूर आदमी सुहार्तो है, जो सदर था इंडोनेशिया का और जिसकी वजह शोहरत सियासत से ज्यादा करप्शन थी कि 35 बिलियन डॉलर्स का इल्जाम था मौसूफ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ? सोकारनो एक और मशहूर शख्सियत थे, लेकिन वो यहाँ के नहीं थे। उनका ताल्लुक था इंडोनेशिया से, लेकिन जकार्ता से नहीं। अच्छा, इंडोनेशिया वखरा है तो इंडोनेशिया वखरा है। ला हौला वला कुव्वत। इंडोनेशिया को अंग्रेजी में इंडोनेशिया कहते हैं, ਜੀ ਸਾਦਕ तो एक मुकम्मल जाहल आदमी है। जैसे मलेशिया को मलेशिया कहते हैं। सर इसी असूल के तहत एशिया को इजिया क्यों नहीं कहते? मुझे नहीं पता, ये भी दसो ना सानू। जैसे बीयूटी भट्ट है ना, तो पीयूटी पट क्यों नहीं है? अब मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं है। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰੰਗੀ ਆਸੀਆ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। तो जी अंग्रेजी में लफ्ज पट मौजूद है, लेकिन वो PUTT है, पट। और पट का मतलब पता है क्या? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ पट करते हैं जब आप गोल्फ खेलते हुए उसको पॉकेट करते हैं, आप उसको होल करते हैं, तो उसको पट करना कहते हैं, इसको पटिंग कहते हैं। अच्छा सर, इस इलाके का और कोई सरसब्ज मुल्क कौन सा? थाईलैंड। थाईलैंड बहुत सरसब्ज और शादाब, बड़ा हसीन हरा भरा मुल्क, टूरिस्ट की जन्नत कहलाता है। और यही वो जगह है जहां जेम्स बॉन्ड आइलैंड है, पताया बीच अनदर वेरी फेमस बीच, और फुकेट यहाँ की एक और बड़ी शानदार जगह। ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰ? थाईलैंड। ਤੇ ਜਕਾਰਤਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਵਾਲੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। मैंने जकार्ता के बारे में बहुत कुछ आपको वैसे अनफॉर्चुनेटली इंडोनेशिया से मुतालिक दिलचस्प तरीन चीजें जकार्ता से बाहर हैं। मसलन कोमोडो ड्रैगन, वो जो एक बहुत खौफनाक छिपकली है, और जो कहते हैं कि मुंह से आग निकलती है जिसके। ओहो, और आपने देखा नहीं कोमोडो ड्रैगन? जी देखा है सर, देख रहे हैं। ये मोटो ड्रैगन है सर। यार उसके पीछे पड़े रहना तो। हाँ यार, ये क्या बात है, उसके पीछे हंसण तो बात क्यों याद आती है गल? फिर यहां पर एक और चीज बड़ी मशहूर। अब आपने पूछा ना कि इंडोनेशिया की वजह शोहरत, एनाकोंडा इस जैसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एडा टेस्टी होता है ना। ऐसा पाइथन, ऐसा एनाकोंडा, क्या आप हैरान रह जाए। मैंने वीडियोस में देखा है पाइथन को, वो जो एनाकोंडा से छोटा होता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े रीछों और कुत्तों को जकड़कर उनके मुंह से सारा कुछ निकाल देता। सर तुसी वीडियो बेशक देखे, तुसी ये भी कहो ना कि मैंने उससे हाथ में लाया, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਗੇ। तो सर ये सांप जकड़ लेता है? जी। अच्छा, एकदम ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਨਾ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਕੜ लेता है वो यूं करके। ये इंडोनेशिया का घुसरा नहीं लगता। ਸਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਪ ਤੇ ਕਿਰਲੀਆਂ ਹੀ ਹਨ? नहीं, यहां पर आचे, आचे एक मशहूर इलाका है जहां पर सुनामी आया था। हाय हाय। वाह वाह। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा बोलो भी कोई खैर दी खबर। फिर जावा आइलैंड्स, जहां पर आतिशफिशा पहाड़ है। अल्लाह खैर। आतिश फिशां भी होते ने। फिर बाले, बाले बहुत ही खूबसूरत मकाम, सेहत अफजा टूरिस्ट मकाम है। और अनफॉर्चुनेटली इसके साथ भी बुरी बातें मंसूब हैं कि यहां पर भी टेररिज्म की चंद बड़ी भयानक वारदातें हो चुकी हैं। अच्छा जनाब, यहां के खाबों में आहा, असल गल आई हुन। नासी गोरंग। हाँ जी, नासी, नासी चावल को कहते हैं, अगर आपको याद है। ਨਾਸੀ। हमने जब मलेशिया किया था तो नासी हर दूसरी डिश में नासी होता है। अब ये उबले हुए चावल हैं जो ठंडे करके दिए जाते हैं। और सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तो कुछ पाओ ना, कोई मसाला। इसके बीच में अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर। मैं सब्जी दा नहीं किया, मैं मीट दे बारे च गल कीती है। इसके अंदर मैंने तो वो कुछ बताना है जो डाला जाता है। ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। उसकी एक पेस्ट तैयार करके बहुत हल्की आंच पे घी में या ऑयल में फ्राई की जाती है, और वही चावल इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लिए जाते हैं, बस और पेश कर दिए जाते हैं। हाँ, यानी कि दूर दूर तक बकरे का नामो निशान नहीं। नासी गोरैंग। ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ? सर उत्थे तो लोगों को इतना पसीना क्यों आता है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ वाकई ਕਿ ये ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਇੰਨੀ। जकार्ता आपको बिल्कुल इंप्रेस नहीं करेगा, आप यकीन कीजिए। अच्छा जी, फिर है सोटो बिटावाई। ये बीफ का सूप है। वाह वाह। यूं समझिए कि बीफ की यखनी, जिसमें उसका हड्डी वाला हिस्सा
وہ شامل ہوتا ہے, نلیاں شلیاں ہوتی ہیں, بس اس کی یخنی. اچھا سر ان بکرے والے پاسے بھی آؤ. نہیں بس ڈشز ختم ہو گئی. نہیں بکرا اصل چ پلا کیوں نہیں پکاؤندے, بکرے نو پسینہ بڑا. خود نظرات ملتے گا بریک, سٹے ود اس. ویلکم بیک. خود نظرات آج کی فلم ہے چراغ کہاں روشنی کہاں. کمپوزیشن ہے ایم اشرف کی, گایا مسعود رانا نے, اور پیش کرنے جا رہے ہیں سہراب علی خان جی. حال دل آج ہم سنائیں گے, آرزو کو ہماری نہ ٹھکرائیے, زخم اپنا تمہیں دکھائیں گے, بندہ پرور کرم کچھ تو فرمائیے, حال دل آج ہم سنائیں گے. پھول امیدوں کے کھلے, پیار کی ایک نظر پھول امیدوں کے کھلے, عمر ہو جائے بسر آپ اگر ہنس کے ملے, ایک نظر تو دیکھ لیں راہ میں یہ نظر بچھائیں گے, آرزو کو ہماری نہ ٹھکرائیے, حال دل آج ہم سنائیں گے. اف یہ چاندی سا بدن, پھول سا چہرہ ہنسی, اف یہ چاندی سا بدن, ہائے یہ شوخ نظر جیسے شیشے پہ کرن, دل تو کیا ہے جا بھی دے دھڑکنوں میں تمہیں بسائیں گے, آرزو کو ہماری نہ ٹھکرائیے, حال دل آج ہم سنائیں گے. ذرا میری محبت کا یقین, کیجیے اب تو ذرا میری محبت کا یقین, دل بدل جائے کبھی یہ تو ممکن ہی نہیں, کہہ رہی ہے دھڑکنیں قصہ غم تمہیں سنائیں گے, آرزو کو ہماری نہ ٹھکرائیے, حال دل آج ہم سنائیں گے. براوو, بہت خوبصورت, ایکسلنٹ. ویلکم بیک جی. خبر ہے کہ چنیوٹ میں براتیوں کی ہوائی فائرنگ روکنے پر 2 پولیس اہلکار زخمی. سر ویسے اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ سمپل ایک ہوائی فائرنگ کا کیس, اور بر وقت پولیس نے کاروائی کی, پکڑ کے لے آئی. ایسے بدبخت ہیں اس پر انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جناب
یہ ہمارا حق تھا, شادی بیاہوں میں ایسا ہوتا ہے. اور ایک مین روڈ بلاک کر کے, ٹریفک بلاک کر کے بہت بڑا ایشو کریٹ کیا. پولیس کو مجبوراً لاٹھی چارج کرنا پڑا, آنسو گیس چھوڑنی پڑی, اور اس قدر بھپرے ہوئے تھے کہ پولیس پر حملہ آور ہو گئے. ایک افسر اور 2 اہلکار زخمی ہوئے. ادھر ادھر کے تھانوں سے بھی نفری بلانا پڑی, تب جا کے انہیں قابو کیا. تو اب دلہے کو پکڑ کر پولیس تھانے لے آئی. سر گزارش ہے کہ انہوں نے بڑا ادم مچایا ہوتے, ہوائی فائرنگ کی تھی, 2 اہلکار میرے زخمی ہوئے نے, اخی میں دلہن پھڑ کے اندر دیتا. یہ حنیف کا ہاتھ وہیں زخمی ہوا ہے. نہیں میرا دروازے سے آیا ہے, اتنے ہے جناب میرا بھی. حنیف لڑائی چ منگن لگ پیا. اچھا یہاں منگن والا کیا مطلب؟ سانو کٹی جا رہے سن, دی مدد کری جا رہے سن. ایک بندے نے میں بڑا کٹیا ہے, موٹا ہے سی, بار بار لکھو میں SHO ہاں. میں کہا میں تیری تھانے داری ٹھیک کرنا, چنگی طرح زمین تو پاؤ کہ چھڈے مارے میں. جھوٹ بولتا رہا کہ میں SHO. نہیں سر کون جھوٹ بولتا جی, حقیقت جمائے دیتے جڑے ہیں. نہیں چور صاحب تجھ جھوٹ بولتے پہ ہو, میرا ہاتھ توڑے تو اٹھ ہی نہیں سکتا. بیٹے تیرا ہاتھ نہیں اٹھیا, تیرے ٹھڈے اٹھے نے. یقین کرو انہیں میرا فٹ بال بناتا ہوتے سڑک دیتے. نہیں فٹ بال تو تھوڑا پہلے سے بنے ہیں. اچھا یہ ہے وہ دلہا جس نے فائرنگ کی تھی. سر تسی دسو کدی دلہا بھی فائرنگ کردا ہے؟ اور کس نے کی ہے؟ سر میں فائرنگ نہیں کیتی, یار دوستاں نے کیتی, اے انہاں نوں پھڑ دے. سر یارہ دوستوں نوں پھڑنا ساڈی ذمہ داری نہیں ہے. جڑے لوگ دیکھو اسی تے مدے نہیں چکنا اتوں. بہترین کیا, بہت اچھا کیا آپ دلہے کو پکڑ کے لے ہیں. ویسے بائی دا وے ایک بڑا مشہور واقعہ یہاں پہ ہوا تھا جب دلہے نے فائرنگ کی تھی اور ایک آدمی مر گیا تھا. اچھا عام طور پر فائرنگ کے دوران حادثات پتہ کب ہوتے ہیں؟ یہ فائرنگ کرتے وقت اپنے آپ کو نا ہیرو سمجھتے ہیں. کبھی تم نے ایکسرسائز کی نہیں, جم کی شکل نہیں دیکھی, اور بھری ہوئی کلاشنکوف کا وزن اور ہوتا ہے, خالی کا وزن اور ہوتا ہے. یہ جب بھری کلاشنکوف ایک ہاتھ سے پکڑ کر فائر کرتے ہیں نا تو اس کے ریکوائل کی وجہ سے وہ یوں 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 ہوتے ٹرن ہو جاتی ہے اور اس طرح قتل ہوتے ہیں. اللہ تہاڈی خیر کرے, تہاڈے تو بہتر کون جاندا ہے. کیا سونا سٹائل مارے تسی. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں چند دن پہلے. دکھائیے جی ذرا ویڈیو. دیکھا ہے اب یہ ایگزیکٹلی وہی کچھ ہوا کہ نہیں؟ ویکھے میں. اچھا دیکھا بھی کس نے؟ اچھا تمہاری شادی ہے؟ جی سر. کیا نام ہے تمہارا؟ حنیف جی. اور سر لڑائی شروع نہیں سی ہونی. اچھا SHO صاحب نے کہا دلہا چک لو, اچھا. حنیف نے انہوں نے دادی چک لی. سر میں بڑا رولا پایا کہ میری دادی ہے دادی, اے چھڈ ہی نہیں سی رہا. کون؟ اے ٹیرا. تمیز اللہ خیر. اے سائڈ تے آ جا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہاں تم کس چکر میں آئی ہو؟ میں اپنے بھرا دے مگر آئی ہاں. ویاواں شادیاں تے بندوقاں گولیاں نہیں چلدیاں بھلا. بڑی فضول اور گھٹیا بات ہے یہ. کیڑیاں فضول گلاں تسی لے کے بہ گئے ہو؟ او کیڑا ویاہ جتے جان جدے اوتے کوئی گولیاں نہ چلن؟ کیا عزت رہے گی؟ وہ چوروں کی طرح پیچھے بند ہے تمہارا دلہا. اونوں تے لے ہی جاواں گے. یہ تمہارا خیال ہی ہے کہ تم لے جاؤ گی اسے. بی بی گزارش ہے بھی کہ اس لڑکے نوں میں قتل نہیں چھڑنا. کیوں؟ تانوں پتہ ہے کہ ساڈے 2 اہلکار زخمی ہوئے نے, کون ذمہ دار ہے انہاں دا؟ وے زخمی ہوئے نا, کوئی مرے تو نہیں نا. تیرا بیڑا گرک ہوئے. تے تیرا اپنا بیڑا گرک ہوئے. اچھا میں SHO تیرا پھوپھڑ نہیں, ایسا بولتا. جاؤ جا کے انتظام کرو اپنے زمانے دا. بس تے میرے بھراوا تو ہی کچھ کر, کی تن بہت ہی سٹ تے نہیں وجی. ویل ہے گولی بجی ہے مینوں. گولی انہیں سینے تے ماری, بجی ہاتھے وے, گولی ٹیری سی. تمیز کر, تمیز کر. بی بی دیکھو کو تھا گولی بج جاندی, کو مر جاندا تے کی بندا؟ مریا تو کوئی نہیں نا. میں وہ حنیف مر جاندا جی تے لاش پئی ہوندی, اینو کیڑے پے ہوندے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ذمہ دار ہے؟ چل بیٹھ بیٹھ. واہ آج تو SHO واقعی SHO لگا بھائی. چوئی صاحب یہ تانوں مارن نہیں سی تے حنیف ہی لبا ہے, وہ تو تانوں نہیں سی فیر واج سکدا. بڈھے پترے جی سر جی. چل آ کے میرے بچے. اچھا سر جی. سر کنی لے آنی ہے؟ 2 کپ لایا. حنیف تو بھی پینی ہے؟ ہاں جی. 2.5 کپ لایا. اوئے تھلے بیٹھے. اچھا جی. میں نے نہیں پتر ملزم نو کہہ رہے ہیں تھلے بیٹھے سڑ تے. اس منڈے نے اور اس عورت نے سر جی میرے سر درد لاتی ہے. صحیح گل ہے. بڑے مارے گئے, لٹے گئے سر جی, مارے گئے, لٹے گئے. SSP صاحب آ گئے. ادھر نو جانا. بڈے کدھر جانے لگا آ گئے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ تھانہ ہے یا اسٹبل؟ وہ ہے گا کہ چلا گیا ہے؟ وہ ہے گا یہ سر تشریف رکھی.
ये कुर्सी सीधी करो। जी क्या हाल बनाया हुआ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो कुर्सी में उठाओ। नहीं सर नजर नहीं आता। सर अगू ना पूछना क्यों। बुटे जी सर। कुर्सी सीधी कर, साहब कह रहे हैं। अच्छा साहब जी, ये किस केस में अंदर है? सर ये वही केस है जो रात हुआ जी। हवाई फायरिंग वाला? जी सर। वेरी गुड। और ये बीबी कौन है? ये इसकी सिफारिशी है जी। बीबी आप प्लीज जाए यहाँ से। मेरी गल सुनो, छोटा वीर है मेरा, गलती हो आप जाती चली है जाए यहाँ से, ये सिफारिश खाना नहीं है। थोड़ी। मैं कहनी है आउट। सर राती मैंने गोली बची सर। वैसे आफरीन है आप लोगों पर कि इलाज नहीं उस बेचारे का करवा रहे, ये आप ही के तहफ्फुज में, आप ही को प्रोटेक्ट करते हुए जख्मी हुआ था, इसका इलाज करवाएं भाईजान आप। हनीफ राइट नाउ तुम जाओ पुलिस लाइन जाके रिपोर्ट करो। ओके सर। सर उथे अखा की जाके उनके अल्लाह थोड़ा भला करे, नहीं पाया को मदद हो सकती तो करो। थोड़े बच्चे जीन अल्लाह तो सलामत रखे। हनीफ जाओ और तुम्हारा इलाज हम करवाएंगे। ओके सर। सर तुम मनो ना मनो, नहीं पुलिस लाइन दी हांडी च डिगया जी। वैसे क्या तमाशा बना रखा है आप लोगों ने भी, आपको नहीं पता था कि ये थाना पुलिसिंग के नाम पे कर क्या रहा है? सर आप बताएं क्या कर सकते हैं? तनख्वाहें डबल कर दी, मराद बढ़ा दी, अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं हम? कम से कम मॉनिटरिंग तो किया करें ना कि कौन सा थाना क्या कर रहा है। ये तो खैर हम मॉक करते हैं ना, ये तो एक मॉकरी है, लेकिन आप यकीन कीजिए ऐसे थाने मौजूद हैं, इसी शहर में मौजूद है, जहां पर हाई हैंडेडनेस पुलिस की, लॉलेसनेस, कानून की बेबसी आपको नजर आएगी। और ऐसे ऐसे थाने, मैं दावे से कह सकता हूं जिस जगह हम बैठे हुए हैं यहां से 4 किलोमीटर के रेडियस में ऐसे थानेदार मौजूद हैं जो क्रिमिनल्स के साथ मिले हुए हैं, और बल्कि क्रिमिनल्स उनके बिहाफ पे काम करते हैं। लेकिन आप मानेंगे कि सब ऐसे नहीं है। नहीं, सब तो ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे मैं ये भी दावे से कह सकता हूं कि इसी रेडियस में लाहौर ही नहीं पंजाब के बेहतरीन थानेदार भी लगे हों। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो बुरी रेपुटेशन के मालिक हैं, उन्हें थाने का हेड बनाना ये बहुत अफसोसनाक है। असल में प्रॉब्लम यह है आफ्ताब साहब कि बनाना तो इन्हीं में से है ना, आसमान से तो कोई उतरेगा नहीं। ये भी दुरुस्त है, एक कॉन्सेप्ट है जापानीज पुलिस स्टेशन का, कोबान कहते हैं उसको। अब कोबान कॉन्सेप्ट जो है इसके ऊपर बड़ा गौर खौज करती रही पिछली हुकूमत भी, ये भी, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी कि बुनियादी यूनिट पुलिसिंग का थाना होता है, और थाने को इतना शानदार माहौल बना दे कि थाने आते हुए कोई शरीफ आदमी डरे ना, घबराए ना। उन्हें स्विमिंग पूल बना दी। तुम यकीन करो कि जिस कोबान का मैं जिक्र कर रहा हूं ना, ये जो जापानीज थाना है, वहां पर एक तरह के कॉमन रूम्स बने होते हैं कि अहले मोहल्ला आकर वहां पे बिलियर्ड की टेबल पड़ी होती है। सही गल है, उथे एसपी साहब जुआ करा रहे होंगे ने। तो ये बताएं कि हनीफ का इलाज करवाएंगे आप, क्या करेंगे? हम 40 बेड्स का हॉस्पिटल बना चुके हैं किला गुज्जर सिंह में, हनीफ का इलाज वहीं होगा और वो ठीक हो जाएगा। ये ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। अनीफ कैसा बदकिस्मत आदमी अखा डोनेट भी नहीं कर सकता। वैसे एक गल है सर, हो गया। हनीफ एक बंदे ਨੂੰ अपनी अख डोनेट कर सकता है। किसे? दजाल ਨੂੰ। उसकी एक आंख होती। हाँ जी, ਉਹਨੂੰ हनीफ ਦੀ अख लग गई ना, ਉਹਨੇ ਕੰਧਾਂ ਛਵਾਈ ਦਿਆ। पता लगे किसी ब्याह च दजाल ने देगा उल्टाइयां। भाई दोनों हादसे दी पई साड़ी जान निकली है। क्यों तुम्हारी जान पे क्यों बनी? देगा तो जिक्र सुन के उनकी जान ते बन गई। सर चाय लेंगे आप? चाय तो बच्चों मैं तुमसे पुलिस लाइन में पीऊंगा, तुम सब के सब सस्पेंड हो गए। थैंक यू सर। वाह वाह सस्पेंड का पता तेनू? ये बेहतरीन हुआ मोटे। वैसे अफसर आया थाना थाना लगन लग पे, स्वाद मिट्टी लगन लग पे, मेरी लत्तां दुखन लग गई हैं। आइयो जी। वे किथे गया वा ਤੁਹਾਡਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲੇਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ? सलाम जी। ਵਕੀਲ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਆਈਆਂ ਭਰਾ ਦੀ। सर किस तरह आना है? ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਮੁੰਡੇ। अच्छा मेनू समझ नहीं आ रही, शक्ल तेरी जंतरियां बेचने वाली है।
ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਥਾਣੇ ਕਿਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਨਾਮਾਲੂਮ ਨੇ एसएचओ साहब आपने 70 बंदे इसलिए नॉमिनेट किए ताकि आपका माल पानी बने ਭਾਈ ਵਾਹ, ਆਹ ਕੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਵਕੀਲ ਨੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਿਲकुल ठीक कह रहे वकील साहब। क्या बात SHO साहब ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਏ ਤੇ ਰਿਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, इसके दिमाग पर लगता है मोटे के असर हो गया। इसे पता चल गया है ना कि सुबह तक मुअत्तली के ऑर्डर्स आ चुके होंगे। तुमने जो कुछ करना है अभी कर लो। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹ ਥਾਣਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ तुम्हें लगता है कानून का नहीं पता? कानून का तो पता है आपको शायद मेरे ताल्लुकात का नहीं पता ताल्लुकात भी तुम जैसों के बहुत होते हैं, मुझे पता है। ਇਹ ਰਾਣਾ ਮਸ਼ਹੂਦ ਹੈ ਨਾ हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ੀ ਰੱਖੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਏ ਬੂਟੇ ਚਾਲਿਆ ਫੜ ਕੇ अच्छा सर जी एसएचओ साहब मुझे एक बात बताइएगा आप एफआईआर की कॉपी क्यों नहीं दे रहे इनको देखिए एफआईआर की कॉपी को ऐसे नहीं दे दी जाती कि बांट रहा हूं मैं कोई फिर ये है कि इस बीबी को मैं सुबह पेश करूंगा सीसीपीओ के पास देन आपको पता चलेगा देखिए वकील साहब आप शायद मुझे डरा रहे हैं आपको ये नहीं पता ये राणा सनाउल्ला है ना ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। सर गुजारिश ये है कि मैं बस एक आध दिन में चालान पेश कर दूंगा सर आप- जी ने लुटे गए थे क्या है? डीएजी साहब आ गए ने। या अल्लाह सारे इलाके की पुलिस इधर ही आ गई है ਸਭ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਕੋ ਆਈ ਐਮ ਲਵਿੰਗ तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।